السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انور ملک C99 میاں والی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ 2-3 دن سے ویڈیو نہیں بنا سکا، آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کر سکا، جس کی وجہ 1-2 فوتگیاں تھیں، وہاں پہ جانا پڑا آؤٹ آف سٹی۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ ضروری کام تھے جو کہ کرنے تھے، اس حوالے سے بزی رہا، تو آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکا۔ سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسی انفارمیشن کچھ آئی ہیں، مزید کچھ اداروں کی طرف سے کوئی کمپنیاں ہیں جو میاں والی میں لانچ کرنا چاہتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان کی انفو جو تھی وہ شیئر کی تھی۔ اس میں چاہ رہا تھا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا میں خود دیکھوں گا، ان اداروں کے حوالے سے جو آفریں کر رہے ہیں مختلف جابز کے حوالے سے، خاص طور پہ کورونا کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد جتنی بے روزگاری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ میاں والی کے اندر بھی اپنے جو ہیں برانچیں سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو کچھ جاب آفریں تھیں جو ان کی خواہش ہے کہ ہمیں میاں والی ڈسٹرکٹ کے اندر سے کچھ ایکسپیرینس لوگ مل جائیں جو کہ جاب حاصل کر سکیں، کام کریں، سیلری لیں، پیکج اپنے لیں، اور اداروں کو ظاہر ہے کام چاہیے ہوتا ہے، اس کے مد مقابل وہ پھر سیلری یا کچھ جو ہوتا ہے کمیشن وغیرہ، یہ سارا کچھ ملا جلا کے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو پھر ان سے میں نے کچھ 2-3 ادارے ایسے ہیں جن سے میں نے کچھ ڈاکومنٹیشن منگوائی ہے جو کیریئر پاتھ کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ میں 1-2 دن تک جو ہوگا 8-10 ویڈیو بنے گی اس کے اوپر، کیونکہ وہ بہت لمبی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی کیریئر پاتھ کی، وہ سمجھانا پڑے گا۔ وہ پیپر سامنے رکھ کے وہ پیپر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ سٹرکچر ہوتا ہے، کس طریقے سے اس پہ کام کیا جاتا ہے، اس کے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں اداروں کے، مارکیٹنگ کا کام ہے تو کس لیول پہ ہوتا ہے، جو بھی ان کی کام کی نوعیت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی مطابقت سے جو ہے ادارے خود ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کام کی نوعیت کے حوالے سے، دین اس کے بعد آگے کام چلایا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ادارے نہیں ہیں، پہلی چیز تو میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ پائی کا رجحان ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب کہ نیٹ ورک ٹائپ جو ہوتے ہیں، ٹائمز وغیرہ ہو گیا، یا گرین ورلڈ ہو گیا، یا گولڈ مائن ہو گیا، یہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرے ادارے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی بینک کام کر رہے ہیں وہ SECP کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے اس کی۔ تو اسی حوالے سے یہ بھی ادارے جو ہوتے ہیں یہ SECP کے منظور شدہ ہوتے ہیں، ان کی ٹرم کنڈیشن کو یہ فالو کرتے ہیں اور اسی کی مطابقت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو میں نے ویڈیو کچھ نہیں بنائی تھی پچھلے 3 دنوں سے، تو میں ویڈیو بنانا چاہوں گا، تو کل سے سٹارٹ کروں گا کہ میں اس پہ جو ویڈیو ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس کی انفارمیشن جو اداروں کی ہوگی مختلف ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں بے روزگاری کو اگر کوشش کریں تو ختم تو خیر نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ حصہ بانٹا جا سکتا ہے، کچھ معاونت لوگوں کی جا سکتی ہے، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے میں انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ دوسری بات کہنا چاہوں گا کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد، جو چینل بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے واچ ٹائم پورا کرنا ہے یا سبسکرائبر پورے کرنے ہیں۔ وہ انسان محنت کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی واچ ٹائم بھی پورا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ٹائم لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اور سبسکرائبر بھی وقتاً فوقتاً۔ اگر بندے کا کام اچھا ہو، مطلب ویڈیو اچھی ہو، اس میں کنٹینٹ اچھا ہو، یا ٹائٹل اچھا ہو، یا جس موضوع پہ آپ بنا رہے ہیں ویڈیو وہ ایک بہتر انداز میں ہو، تو اس میں آٹومیٹیکلی لوگ وقتاً فوقتاً اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں، مطلب کہ سبسکرائب کرتے رہتے ہیں، یا پھر جو ہے واچ ٹائم آہستہ آہستہ ملتا رہتا ہے۔ مین مقصد، کافی سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ بناتے ہیں ویڈیو صرف اس مقصد سے، عجیب سے مطلب کہ وہ کنٹینٹ دیتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر اس کے جو ہے تھم نیل ہوتا ہے، اس میں کچھ اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو وہ جسٹ واچ ٹائم کو پورا کرنے کے لیے ایسی افواہیں یا خبروں کو من گھڑت انداز میں بیان کر کے کوشش کرتے ہیں، یا تجسس پیدا کر کے ایسی اداروں کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں جو کہ ایکچوئلٹی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے بھی مطلب میں انفارم کروں گا کہ وہ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔
تو میری کوشش ہوتی ہے، میرے چینل کا ایک میرا مقصد جو ہے وہ ہے کہ میں لوگوں کو ایک انفارمیشن اچھے طریقے سے دوں، اور اس انفارمیشن کے تحت جو ہے جو مطلب عوام کے لیے کچھ فیسلٹیز، سہولیات پیدا کی جا سکتی ہیں، ان سہولیات کو اگر کسی کو واقعی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ افادیت، واقعی ریئلٹی پہ مبنی جو ادارے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں، جو نہیں ہوتے تو ان پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا جو اداروں کی جو پروفائلیں ہوتی ہیں، جو اس کا کیریئر پاتھ ہوتا ہے، ان کے جو مختلف ڈاکومنٹیشن چل رہی ہوتی ہے، یا اداروں کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کام کی نوعیت کے حوالے سے، جن کا تذکرہ میں نے پچھلی 2-3 ویڈیو میں کیا تھا، ان حوالے سے میں پوری کوشش کروں گا کہ کل سے میں کام سٹارٹ کر دوں۔ وہ ویڈیو میری 8 ہوں گی یا 6 ہوں گی، ان چیزوں کے متعلقہ، صرف ان اداروں کے متعلقہ تو وہ 6 یا 8 ویڈیو ہوں گی، جتنے ٹائم کی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ واچ کریں، پوری واچ کیا کریں، جن کو ضرورت ہوگی وہ پوری واچ کریں گے، جن کو نہیں ہوگی وہ نہیں کریں گے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا، چاہے وہ 1 منٹ دیکھیں یا نہ دیکھیں یا مکمل ویڈیو دیکھیں، اس وقت تک میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ ان کی اپنا ایک ہیڈیک ہے۔ اگر ضرورت ہے، بے روزگار ہے، تو اس کا طریقہ کار میرا جو ہوگا میں سمجھانا، وہ میرا فرض ہوگا۔ ایک اداروں کے حوالے سے، جو ادارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو میاں والی میں ڈسٹرکٹ میں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کافی عرصہ جو ہے لاک ڈاؤن لگا رہا، تو اس کے بعد کافی سارے ادارے موو کر گئے تھے، پھر اب دوبارہ ری ان ہو رہے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹ میں ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں جو ہے یہاں پہ بھی 5-7 ادارے ہیں، اگر دیکھا جائے تو میاں والی کے اندر ان اداروں کے 5-7 اداروں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک یقین کریں کہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے والے بندے چاہیے، مطلب کچھ ایکسپیرینس ہوں، یا بندوں میں اتنی تھرل ہو، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، ان کو کوشش ہے حتیٰ کہ اس کے ہر ادارے کی ایک برانچ کے لیے کم سے کم جو سٹاف ہوتا ہے، کم سے کم سٹاف جو ہوتا ہے وہ 36 لوگ ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مجبوری ان کی یہ آ جاتی ہے کہ ان کو موقع پہ جب اس وقت جس وقت وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں اتنا لمبا چوڑا سٹاف نہیں ملتا، یا اس ایکسپیرینس ریلیٹڈ نہیں ہوتا، ان اداروں کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس ریلیٹڈ وہ کوئی ان کو نہیں مل رہا ہوتا، تو تبھی وہ تھوڑا سا مطلب کہ گزارا کر لیتے ہیں، لفظوں میں کہا جا سکتا ہے، یا کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً وہ آہستہ آہستہ اپنی اسٹرینتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے کام کی نوعیت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایکسپیرینس لوگ اسی وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ ان کا جو ورکنگ کی نوعیت ہے، جو مارکیٹنگ ہے یا فیلڈ ورک ہے یا فیلڈ مینجمنٹ ہے، تو اس میں وہ پھر مزید لوگوں کو آگے لا کے ان کو باقاعدہ طور پہ کام دے سکیں اور ان کو سیلری پیکج دے سکیں، اور اپنے جو ان کے گیون جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکیں۔ یہ ان کا بھی اپنا ظاہر ہے، وہ جو ادارے تنخواہیں دیتے ہیں تو وہ کام بھی لیتے ہیں۔ لیکن اتنا یہ ایک آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دوں کہ اس وقت جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میرے جو رابطے ہیں، 5 سے 7 ادارے ایسے ہیں جو میاں والی میں اپنی برانچز لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر برانچ کے لیے میں یہ جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ کم سے کم بھی جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جس میں مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، فیلڈ مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، آفس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، فیلڈ ورکر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور عملہ ہوتا ہے نچلے لیول کا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل ملا کے 36 ہوتے ہیں کم سے کم۔ تو ان اداروں کو چاہیے اس وقت لوگ، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے لوگ روزگار کمائیں اور کام کریں تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیکن ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے میاں والی، بکھر، خوشاب یا ایسے چھوٹے جو پسماندہ علاقے ہیں، وہاں کی سوچ تھوڑی سی عجیب سی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی ہمیں کام ملے، تنخواہ ہونی چاہیے۔ تنخواہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ اتنے تک بھی لیول گرا ہوتا ہے بعض اوقات، لوگوں کا دیکھا ہے سائیکی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی 5,000 تنخواہ ہو، بیسٹ ہے، کنفرم ہونی چاہیے، کام کی نوعیت کو نہیں دیکھتے۔ لیکن وہ کام بعد میں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو مطلب ایک تو 12 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، بالکل انتہا کی محنت مزدوری کے حوالے سے وہ کام ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں کافی ساری ہیں، جیسے میڈیکل ریپ کو آپ دیکھ لیں، یا کسی کنزیومر آئٹم جو ہوتے ہیں، ان کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان میں جو کام کرنے والے سیل مین ہوتے ہیں، جو مختلف شاپس پہ جا کے اپنے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، پورا دن محنت کرتے ہیں، جو ہے کہ کافی سارا جو سفر کرتے ہیں،
50-50 मील 100-100 मील का सफ़र करके वो पूरा दिन में मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद जाके रात को थके हारे वापस आते हैं। तो इसमें कंपनियां बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है, ये तो एक्सपीरियंस की बात होती है कि गेम कर रही होती हैं। गेम कैसे कर रही होती हैं, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसी हवाले से मैं एक शेयर कर दूं कि लोग कहते तो हैं कि जी फ़लाँ जी मेडिसन कंपनी में हमारा बेटा जो है वो काम कर रहा है, अच्छी सैलरी पैकेज ले रहा है, या फ़लाँ जो है कंज्यूमर आइटम की कंपनी है उसमें काम कर रहा है, वहाँ से अच्छा पैकेज ले रहा होता है। लेकिन एक्चुअलिटी ये होती है कि ये कंपनियां जो होती हैं, चाहे वो कंज्यूमर आइटम हो, मेडिसन हो, या कोई और रिलेटेड टाइप जो मार्केटिंग की कंपनियां होती हैं, वो एक बंदे को 12,000 से लेकर 14,500 रुपये तक बेसिक सैलरी देते हैं, 300 रुपये TADA देते हैं, और इसके अलावा पेट्रोलिंग का जो होता है माइल के हिसाब से होता है। कुछ कंपनियां जो होती हैं 1.75 और कुछ होती हैं 2.25 और कुछ होती हैं जो बहुत हाई रेट की होती हैं, वो तकरीबन वो 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस देती हैं। तो लोग उस पर रज़ामंद होते हैं कि जी हमें बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा होता है, ताकि वो तो चीज़ लगने की होती है, लग जाती है, पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है। जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, जब वो दूसरे इलाकों में सराउंडिंग एरिया में जाते हैं और मार्केट करने जाते हैं, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो उनको पेट्रोलिंग की मद में ख़र्चा करना पड़ता है, जो अदारे उनको देते हैं तो वो लग जाता है। एंड उनके पास बचता क्या है, वही तकरीबन जो उनकी बेसिक सैलरी होती है वही बच रहा होता है। खाने पीने का जो होता है, डेली अलाउंस होता है, वो भी उसमें मिल जाता है। उस हवाले से भी उनका एक्सपेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बचता वही है जो उनकी बेसिक सैलरी पे मौजूद होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये अदारे जो होते हैं यहाँ पे, अगर बल्कि मैं उस बात को भी एक चीज़ उसमें रह गई थी कि ऐसी तमाम अदारे, ऐसी तमाम कंपनियां जो हैं वो किसी भी कंज्यूमर आइटम के हवाले से या मेडिसन के हवाले से जो है वो उनका कमीशन जो होता है, कंपनियां जो कमा रही होती हैं वो 27% से लेकर 40% तक होता है, जिसमें से वो एक बंदे को अगर वो 14,000 तनख्वाह दे रही हैं, या उसको कुछ इंसेंटिव TADA या कुछ अलाउंसेस वगैरह दे रही हैं, तो उसको वो 6 लाख 5 लाख रुपए का टारगेट भी दे रही होती है। मींस के 1 लाख के टारगेट के पीछे कंपनी जो है वो 40,000 रुपया कमा रही होती है। 5 लाख का अगर टारगेट एक बंदे से कराते हैं तो 5-40 2 लाख रुपया वो कमा रहे होते हैं। 2 लाख में से 38,000 32,000 40,000 या 30,000 रुपया अपने उस वर्कर को दे रही होती है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही होती है। इस चीज़ को आप अपने नॉलेज में रखिए। जो ये अदारे आ रहे हैं जो SECP के अंडर हैं, जो इसके रूल रेगुलेशन के तहत काम कर रहे होते हैं, उनको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 40% होता है जो वो डायरेक्टली भी आ रहा होता है, और इसके अलावा इनका पैकेज जो होता है वो भी एक अट्रैक्टिव टाइप होता है। उस चीज़ को आप देखें। इस हवाले से जो इनका कैरियर पाथ बना हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा मुकम्मल तौर पे। 2-3 कंपनियों का है, बल्कि सॉरी 4-5 कंपनियों का मेरे पास मौजूद है, इस वक्त आ चुका है। उस हवाले से मैं सबका अलग-अलग करके अलग-अलग वीडियो बना के वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उसको आपने देखना है, समझना है, फिर उसके बाद जिसको जितनी ज़रूरत होगी, अगर ज़रूरत होगी, तो मकसद ये नहीं है कि उसने वीडियो, मैं ये नहीं कहता कि उसने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। अगर समझना है, जॉब की ज़रूरत है, काम करने की वाकई ज़रूरत है, तो फिर आप उस पैटर्न को समझिए, उस कैरियर पाथ को समझिए। अगर वो आपको वाकई लगता है कि अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसको पेज में सामने रख के जो SECP के मंजूर शुदा होते हैं, बाकायदा तौर पे प्रिंट मटेरियल होता है, वो आप लोगों को मैं शो कराऊंगा। उसमें आपने देखना है, समझ आ जाए तो फिर उसके बाद आपने अगर रब्ता करना चाहें तो मैं रब्ता नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगा उसमें। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या, आपकी राय क्या होगी। मेरी वीडियो जो है उसका मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। इजाज़त चाहूँगा। अनवर मलिक, C99 मियाँ वाली।